آج ہم بات کریں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں کاؤنسلنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ایک بچے کو؟ جب ہم پڑھتے تھے ہمارے دور میں کاؤنسلر یا کاؤنسلنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کل کے زمانے میں کاؤنسلر کی ضرورت اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ بچوں کے مسائل بھی بڑھ گئے ہیں، بچوں کو ڈفرینٹ جو ہے وہ پرابلمس کا شکار ہیں آج کل کے بچے، اور اسپیشلی جب کالج اسٹوڈنٹس اسکول سے کالج میں آتے ہیں تو وہ ایک ان کا ٹرانزیشن فیز بھی ہوتا ہے، اس میں ان کو ڈفرینٹ پرابلمس جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ان سے نپٹنے کے لیے ان کو اکثر اوقات سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس سے بات کریں۔ ایک کاؤنسلر ہیلپ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کی ہر طرح سے، اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس کے پرابلمس کو سمجھنے میں، اور اس کی جو ایکیڈیمک پرفارمنس ہے اس کو بھی چیک آؤٹ کرتا ہے تاکہ وہ اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس میں وہ ایک اسٹوڈنٹ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کاؤنسلر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی سوشل، ایموشنل، سائیکولوجیکل اور ایکیڈیمک پرابلمس کو سالو کرنے میں اور ان کی ڈیولپمنٹ کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں جو ہمارے کالج اسٹوڈنٹ ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کے منفی رویوں کا شکار ہیں، وہ ڈفرینٹ طرح کے ان کے منفی رویے ہیں اور منفی رجحانات ہیں جو ان کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی موٹیویشن بھی کم ہوتی ہے، ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس بھی لو ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وہ منفی رویے ہیں کون سے۔ کالج میں دیر سے آنا، کالج سے جلدی چھٹی لے کر چلے جانا، ڈیورنگ دا لیکچر موبائل فون کا استعمال کرنا، اس کے علاوہ ٹیچرز کی بات نہ ماننا، گھر جا کے نہ پڑھنا، اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے کرنا، اور دوسرے رویے ہیں، منفی رویے ہیں جیسے کہ ٹیچر سے بدتمیزی کرنا آج کل بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کالج میں۔ ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ ان سے بچاؤ ایسے ممکن ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو ان رویوں کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں۔ کالج کے طلبہ ان رویوں میں اس لیے شامل ہوتے ہیں کیونکہ اکثر طلبہ جو ہے وہ صحت کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، کچھ طلبہ جو ہیں وہ ایڈجسٹمنٹ ایشوز کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھا جائے کہ کون سے فیکٹرز ہیں اور ان کو کیسے روکا جائے۔ پرابلمٹک بیہیویئرز کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ اصل میں کلاس میں ایک ٹیچر کا کیا موٹیویشن وہ یوز کر رہا ہے، بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، ان کو جو ہے وہ کس طرح سے موٹیویٹ کر رہا ہے اسٹڈی کے لیے۔ دو طرح کے طریقے ہوتے ہیں، ایک ٹیچر ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے، وہ بچوں کے ساتھ ایک پازیٹیو بانڈ کریٹ کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں۔ لیکن جو ٹیچر موٹیویٹر کو فیئر، امبیرسمنٹ یا گلٹ کی طرح یوز کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے بچے اس سے نہیں ڈرتے بلکہ الٹا وہ پرابلمٹک بیہیویئرز کو کاز کرتے ہیں۔ اس لیے ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ ایک پازیٹیو بانڈ کریٹ کریں تاکہ بچے اس طرح کے پرابلمٹک بیہیویئرز کا شکار نہ ہوں اور وہ ٹیچر سے اپنی ہر بات شیئر کریں۔ ان کا ٹیچر کے ساتھ جب بانڈ اسٹرانگ ہوگا تو ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس بھی امپروو ہوگی۔ اس کے علاوہ پیرنٹس سے بھی گزارش ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اچھا رکھیں۔ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو بچوں کو ان کی فیلیئرز پر ان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو موٹیویٹ کریں اور ان کے فیلیئرز پہ ان کو ڈانٹنے کے بجائے، ڈی گریڈ کرنے کے بجائے ان کو مزید جو ہے محنت کرنے کی تلقین کریں۔ اس کے علاوہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ان کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھیں کہ وہ کیا کریں، وہ کتنا ٹائم موبائل فون کو یوز کریں۔ اس کے علاوہ وہ کالج آتے جاتے رہیں اور ٹیچر سے ملتے رہیں، ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس کو، ان کی پروگریس کو چیک کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ وہ ان کی کیسی پڑھائی کیسی جا رہی ہے، اسٹڈیز کیسی جا رہی ہے۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو والدین جو ہیں بچوں کی کالج یا اسکول میں انوالو رہتے ہیں، ان کی ٹیچرز کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، ان کی کارکردگی زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ والے پیرنٹس جو کہ کالج میں انوالو نہیں ہوتے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کا ہر سٹیپ پہ اس کا ساتھ دیں اور ان کی فیلیئرز کو ڈی گریڈ کرنے کے بجائے ان کو محنت کرنے کی تلقین کریں۔ اس کے علاوہ ان کی سکسیسز کو ہمیشہ اپریشیٹ کریں۔ وہ چھوٹی سی بھی اگر وہ اچیومنٹ کر کے آتا ہے بچہ تو اس پہ بھی اس کو موٹیویٹ کیا جائے، مزید اپریشیٹ کیا جائے تاکہ وہ زیادہ اچھا پرفارم کرے۔ بینگ اے کاؤنسلر جو میں نے سب سے زیادہ پرابلم بچوں میں دیکھی ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ کی پرابلم۔ بچوں کو ٹائم مینیج نہیں کرنا آ رہا ہوتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کی پرابلم تب آتی ہے جب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں بچے کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس نے اپنا ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے، اس نے ساری ایکٹیویٹیز کو ٹائم کیسے دینا ہے۔ اگر ایک بچہ جو ہے وہ اسٹڈیز پہ کم ٹائم دے رہا ہے اور دوسری ایکٹیویٹیز پہ زیادہ ٹائم دے رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی الٹیمیٹلی اس کی پروگرس خراب ہو جائے گی۔ تو اس میں اگر وہ اپنا ٹائم مینیج کر لے تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹائم مینجمنٹ میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے پلاننگ۔
अगर एक बच्चा सुबह उठ के अपना एक डेली का प्लान बना लेता है, अपनी डायरी पे नोट कर लेता है कि आज के दिन में उसने क्या क्या काम करना है और किस काम को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितनी प्रायोरिटी देनी है, उसकी वजह से उसके वो काम उसी टाइम में हो जाएंगे और वो बहुत सारे एकेडमिक प्रॉब्लम्स या पर्सनल प्रॉब्लम से बच जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज इसलिए भी ज़्यादा आते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपना सारा टाइम मोबाइल फ़ोन यूज़ करने में या फिर दोस्तों के साथ बाहर घूमने में, या फिर जो गर्ल्स हैं वो मोस्टली टीवी या सोशल मीडिया पे अपना टाइम ज़्यादा दे रही होती हैं। लेकिन अगर एक बच्चा जो है वो अपना टाइम मैनेज कर लेता, थोड़ा सा टाइम मोबाइल को दें, थोड़ा सा टाइम दोस्तों को दें, लेकिन ज़रूरी आपका क्या है, आपका फोकस आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने कॉलेज के टेस्ट को प्रिपेयर करें, अपने कॉलेज की स्टडीज़ को टाइम दें, एक अपना टाइम स्केड्यूल सेट कर लें जिसमें आपने अपना हर सब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक टाइम देना होगा। जब वो काम हो जाए तो उसके बाद आप अपना दोस्तों के पास भी जा सकते हैं, अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। इसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पे चेक एंड बैलेंस रखें, और पेरेंट्स भी बच्चों में उनकी टाइम मैनेजमेंट में उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक टीचर, एक काउंसलर और एक पेरेंट मिलकर बच्चे की कारकर्दगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट फरा इकबाल को दीजिए इजाज़त। नई वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।